بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل کنز المعلومات۔ آج کے اس سبق میں ہم مدنی قاعدہ حروف کے مخارج کے بارے میں سمجھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، یاد کریں گے کہ حروف کے مخارج کیا چیز ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ پوری تفصیل سے آج کی اس ویڈیو میں ہم یاد کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو کہ حروف کے مخارج کے بارے میں۔ حروف کے مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ حضرت امام خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ تو آئیے اب ہم ہر حرف کا مخرج سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا مخرج ہے حمزہ ہا۔ حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیم شین یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم شین یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑھوں سے ادا ہوتا ہے۔ لام کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑھوں سے ادا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ضواحک اور ثنایا اس بات کو قراء کرام اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ضواحک اور ثنایا یہ انسان کے منہ میں جو دانت ہیں، قراء کرام نے ان کے نام مقرر کیے ہیں، اور ان کے نام ہیں دانتوں کے الگ الگ کیٹیگری کے ہیں۔ ضواحک یہ بھی دانتوں کے نام ہیں، ثنایا یہ بھی دانتوں کے نام ہیں۔ تو لام کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔
نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. یہ انیاب بھی دانتوں کے نام ہیں، ثنایا یہ بھی دانتوں کے نام ہیں. یہ آگے چل کر تجوید کی جب ہم بڑی کتابیں پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی. ابتدائی طور پر اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے، ورنہ اکثر طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس لیے ابھی ابتدائی طور پر اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے. ایک بار پھر سمجھ لیجئے. لام زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. را زبان کی نوک اور مقابل کے تالوں سے ادا ہوتا ہے. را زبان کی نوک اور مقابل کے تالوں سے ادا ہوتا ہے. تا دال تا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. تا دال تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. ناظرین کرام، اس میں تا دال تا، یا اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں تا دال تا، یعنی حروف آگے پیچھے ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے، مگر حروف پورے بتانے چاہیے. ظا ذال سا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. سا لال لا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. زا سین صاد کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. زا سین صاد زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. فا. اب اسی طرح با میم واو. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. ایک بار پھر سمجھ لیجیے اس کو. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. واو. حروف مدہ یعنی الف واو اور یا. حروف مدہ الف واو اور یا. جوف دہن. جوف دہن یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اب دیکھیے اس بات کو آسانی سے یوں سمجھ لیجئے، جب ہم پڑھیں گے نا مثال کے طور پر با الف زبر با، یہ الف مدہ بن جائے گا. تو با الف مدہ جو ہے منہ کے خلا سے ادا ہو رہا ہے. اسی طرح با واو پیش بو، یہ بھی منہ کے خلا سے یعنی جوف دہن یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے اس جگہ سے یہ حروف مدہ جو ہیں ادا ہو رہے ہیں. اسی طرح با یا زیر بی، یہ بھی جوف دہن سے ادا ہو رہا ہے. تو اس لیے کہا حروف مدہ یعنی الف واو اور یا کا مخرج کیا ہے؟ الف واو اور یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جوف دہن سے، یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. خیشوم
خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، یہ ناک کے اوپر انسان کی ہڈی جو بنی ہوتی ہے نا، اس کو خیشوم کہا جاتا ہے۔ ناک کا جو بانسا ہوتا ہے اس کو خیشوم کہا جاتا ہے۔ خیشوم یعنی ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے، یعنی غنہ ناک سے آواز نکالنا، ناک سے آواز نکال کر پڑھیں گے تو یہ غنہ ادا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان ان، اب یہ جو ناک سے آواز نکل رہی ہے نا، یہ خیشوم سے یعنی ناک کے بانسے سے جو آواز نکل رہی ہے یہ غنہ کا مخرج ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو میں جو ہم نے سبق پڑھا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی بات اس میں سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو لائک ضرور کر دیجئے اور کمنٹس بھی ضرور کر دیجئے، اور اس کو آگے شیئر بھی کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو جہاں تک پہنچے تو زیادہ سے زیادہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔